ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال في مقام آخر: ويخلق ما لا تعلمون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا. بحر و بر میں ہے تو، خشک و تر میں ہے تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. بعد از حمد و صلات نہایتی واجب الاحترام جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب ذوالجلال قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے: اللہ الذی سخر لکم البحر، کہ اللہ وہی ہے جس نے دریاؤں کو، سمندروں کو تمہارے تابع بنا دیا. لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اگلی آیہ کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اے انسان، اللہ رب ذوالجلال نے جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اور پھر فرمایا: ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون،
کہ یہ اللہ رب ذوالجلال نے اس لیے کیا ہے کہ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے جو نشانیاں اللہ نے اس میں رکھی ہیں وہ اس میں نشانیاں دیکھیں. غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں. اور ایک اور آیت میں سورہ نحل میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، اور فرمایا کہ اللہ نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو، اور تمہارے لیے یہ زینت ہے، یعنی سواری تمہارے لیے عزت کا باعث ہے. اور پھر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ رب ذوالجلال ابھی مزید کچھ ایسی چیزیں بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو. اس آیہ کریمہ کے تحت آج کے جمعۃ المبارک میں جو ہماری موجودہ زمانے میں ایک چیز جس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس حوالے سے میں شرعی استعمال کے شرعی تقاضا جات کے حوالے سے گفتگو کروں گا. ہمارے ہاتھوں میں، ہر بچے کے ہاتھ میں آج کل موبائل فون موجود ہوتا ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے عنوانات پہ، ایسے موضوعات پہ گفتگو ہو کہ ہمیں قرآن تو ہمیں ہر موضوع پر، ہر لمحے پر، زندگی کے ہر لمحے پر قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اس میں سے سیکھنے والے کم ہیں، قرآن کو پڑھ کر اس میں سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور رہنمائی، نور ہدایت لینے والے کم ہیں، لیکن قرآن نے تو ہماری رہنمائی فرمائی ہے. موبائل فون 1970 کے قریب اس کی تخلیق ہوئی. مقصد کچھ اور تھا لیکن ہم نے اس کا مقصد کچھ اور بنا دیا. اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ باہم ایک دوسرے سے دوریاں ختم کرے، رابطے قائم ہوں، اور جو کام گھنٹوں میں، مہینوں میں خط کے ذریعے کیا جاتا تھا وہ چند سیکنڈ میں ہو جائے. لیکن ہم نے تو پاس بیٹھے، والدین پاس بیٹھے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹا یہاں بیٹھا موبائل کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور یہ تو دوریاں مزید بڑھ جاتی ہیں. پاس بیٹھے ہوئے دوست 5-7 بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی دوسرے کی فکر نہیں یا دوسرے کی پرواہ ہی نہیں. موبائل میں اس قدر ہم گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسرا بندہ نظر ہی نہیں آتا. تو آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے میں میں نے چاہا کہ چند جو اس کے فوائد ہیں اور نقصانات ہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی چیز دنیا میں پیدا کی، دنیا میں کوئی بھی چیز وہ فی نفس ہی نقصان دہ نہیں ہے. ہاں انسان اسے اگر خود نقصان دہ بنائے تو وہ نقصان دہ بھی بن جاتی ہے. مثلاً اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے. اگر ہم اس کو اچھی جگہ استعمال کریں گے، اگر ہم کانوں کو اچھی جگہ استعمال کریں گے، اپنے ہاتھ ہم اللہ رب ذوالجلال کے دین کے لیے استعمال کریں گے، دین کی سر بلندی کے لیے ہم اگر اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم انہی اعضاء کو اگر ہم غلط سمت چلا کر استعمال کریں گے تو یہ ہمارے دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اگر کانوں میں کسی نے ہینڈ فری لگا کے وہ گانے سن رہا ہے اونچی آواز فل لگا کر، اور ساتھ میں بائک پر بیٹھ کے وہ سفر بھی روڈ پہ کر رہا ہے، دنیا میں اس کے لیے یہ نقصان ہے. ایک تو کانوں کی قوت سماعت خراب ہو رہی ہے، دوسرا وہ اگر بائک پہ بیٹھا ہے وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، اپنی زندگی کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور جس روڈ پہ جا رہا ہے وہاں دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. موٹر سائیکل ہے، رش میں بندہ اگر جائے تو یہ کتنا فائدہ مند ہے
کہ بندہ جہاں گاڑی میں بیٹھ کے گھنٹے میں سفر کرے گا وہاں 10 منٹ میں بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن یہی بائک ہے، اس کو اگر سلنسر نکال کے 14 اگست پہ روڈوں پہ گھمایا جائے اور کانوں میں آواز گونجتی ہو تو یہ اپنے کانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہی بائک ہے، اگر ویسے استعمال کیا جائے تو فائدہ مند ہے۔ اسی میں اگر اسی کو 1 ویلنگ پہ لگا دیا جائے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح موبائل فون یہ فی نفسی ہی نقصان دہ نہیں ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے، لیکن اس کو اگر فائدے کے لیے استعمال کیا جائے تو تب فائدہ مند ہے۔ ہر چیز وہ فی نفسی ہی نقصان دہ نہیں ہوتی، ہر چیز کے استعمال کے شرعی تقاضے ہیں، اسی طرح موبائل فون کے بھی استعمال کرنے کے شرعی تقاضے ہیں۔ مثلا ایک بندے نے گھر میں اگر گھر بنا رہا ہے، وہ گھر میں کھڑکی رکھ رہا ہے یا روشن دان رکھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ یہاں سے روشنی آئے گی، تازہ تازہ ہوا آئے گی، ٹھیک ہے بھائی، اس کے دنیا کے فائدے کے لیے ہے، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ نیت بھی کر لے کہ میں کھڑکی اس لیے رکھ رہا ہوں یہاں سے روشنی آئے گی اور یہاں سے ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی اور اذان کی آواز بھی آئے گی، میں جاگ کے نماز کے لیے جاؤں گا۔ بنایا تو اس نے مکان ہے، بنائے تو اس نے کھڑکی ہی ہے، روشن دان ہی ہے، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس کو نیت کا ثواب ملے گا۔ اذان کی آواز آئے گی، اس کو سنائی دے نہ دے، وہ سو رہا ہو تب بھی اس کو نیت کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو یہ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کے شرعی تقاضا جات ہوتے ہیں۔ موبائل فون استعمال کرنے کا پہلا شرعی تقاضا کیا ہے؟ اور یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بھی اس میں ملوث ہوں، آپ بھی ملوث، ہم سب اس میں ملوث ہیں جو بھی موبائل فون ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، جو چھوٹا فون ہے بٹنوں والا وہ کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ بڑے فون کے بنسبت کم گناہ میں مبتلا ہوگا، لیکن جو سمارٹ فون استعمال کرتا ہے وہ زیادہ گناہ میں پڑے گا۔ تو موبائل فون استعمال کرنے کا پہلا شرعی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دور میں آج کل فحاشی عروج پہ ہے، بے حیائی پھیلنے کا موبائل فون ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور تھوڑی سی رقم خرچ کر کے بندہ فحاشی کا بہت بڑا کام اس موبائل فون پہ کر سکتا ہے۔ اور فحاشی پھیلانے والے کے حوالے سے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں واضح پیغام دیا ہے۔ اب وہ بندہ موبائل پہ فحاشی پھیلائے، ٹی وی پہ پھیلائے یا کسی اور جگہ پر پھیلائے، یہ سب کا حکم ایک ہے۔ سورۃ النور میں اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کہ جو شخص فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ رب ذوالجلال اعلان فرماتا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ موضوع ذرا خشک ہے لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ قرآن کی تری بھی ساتھ شامل کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ان الذین، وہ لوگ، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا مسلمانوں میں جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب ذوالجلال جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فحاشی پر لکھی ہوئی تحریریں وہ بھی اس فحاشی کو پھیلانے کے زمرے میں آئیں گی، اور اللہ رب ذوالجلال ان کو بھی دردناک عذاب دے گا، خواہ وہ فلموں میں ہو، ڈراموں میں ہو،
یا کاروباری اشتہارات میں ہو، آج کل نوجوانوں کو اس طرف لگا دیا گیا۔ موبائل فائدہ مند تھا، وہ ایک فائدے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اسی موبائل سے جب بندہ موبائل کھولتا ہے تو کم ہی ہے بلکہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ فیس بک کھولے اور وہ بے حیائی سے بچ سکے، کوئی بندہ یوٹیوب کھولے وہ بے حیائی سے بچ سکے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو اس طرف لگا دیا گیا کہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جو ویڈیوز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں، ایک دفعہ دیکھ لیجیے یہ ویڈیو مجھے بڑی اچھی لگی، بے حیائی اور فحاشی کی ایک ویڈیو دیکھی تو وہ اتنے تیز ہیں کہ وہ اس نوجوان کی ذہنیت کو سمجھ جاتے ہیں، ہاں اس کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، وہ پھر بار بار اسی کو ہی دیتے ہیں۔ اور آج کل ریلز میں بالخصوص ایک بندہ ساری رات لگا رہے، ہاتھ مارتا انگلیاں مارتا رہے گا، انگلیاں مارتا رہے گا، پوری رات وہ لگا رہے، اس کی ریلز ختم نہیں ہوں گی۔ اور فحاشی اور بے حیائی اور بد نگاہی سے بچنے کے لیے موبائل فون کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، آج ہم خود ہی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ وہ بے حیائی اور فحاشی پہ مبنی ویڈیو اگر شیئر کرتا ہے یا لائک کرتا ہے یا اس کو دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے سے بھی جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، ویورز سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک ویڈیو کلک کر کے اس کو کھول کے دیکھا، آپ کا ایک ویورز ہے، آپ کا ایک سیکنڈ لگا، آپ کا ایک منٹ لگا، لیکن جو بندہ جس بندے نے یہ ویڈیو ڈالی ہے وہ ہمارا دوست تو نہیں ہے، وہ تو مغرب کے وہ پیداوار ہے، وہ دشمن ہے ہمارے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرف لگا دیا جائے یا اپنا دین بھول جائیں یا قرآن بھول جائیں۔ تو ایک بندہ ایک ویورز بھی اس کا بڑھاتا ہے تو اس کے بھی اس کو پیسے ملتے ہیں۔ یعنی آپ کفر کے اس طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ ایک لائک کرتے ہیں، آپ اس کو اگر شیئر کرتے ہیں تو شیئر کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، یعنی آپ نے خود تو گناہ کیا ہی کیا، شیئر کر کے آپ نے دوسروں کو بھی گناہ کروایا، دوسروں کو بھی وہ چیزیں دکھائیں۔ اور آج کل تو ہمیں بس دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیق تو کی نہیں، دیکھا کیا؟ گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہوگا فیس بک کا کوئی نیا قانون آ رہا ہے، دڑا دڑ ایک بندہ کاپی کر رہا ہے، پیسٹ کر کیے جا رہے ہیں، کاپی کر کے پیسٹ کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں، تحقیق نہیں۔ اور ابھی رمضان 3-4 مہینے 5 مہینے رہتے ہیں تو رمضان کی مبارک بادیاں شروع ہو گئیں۔ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ واہ وے سیاں، جنت بھی اتنی سستی ہو گئی کہ ایک مبارکباد ہی دینے اور فیس بک پہ پوسٹ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ کتنی سستی جنت ہو گئی نا، کیا ضرورت ہے عبادتیں کرنے کی، کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی، ایک پوسٹ کرو چلو جی جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اس طرح کی کوئی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی کتب میں موجود نہیں ہے۔ جنت اعمال سے ملتی ہے، جنت اعمال سے ملتی ہے۔ اور بات کر رہا تھا کہ کوئی بندہ ایک غلط ویڈیو شیئر کرتا ہے یا کسی کو گناہ کرواتا ہے یا کسی کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے تو جو دیکھنے والا ہے شیئر کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ کیسے؟ حضور نبی کریم پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھائے۔ اپنے گناہ تو ہو گئے، فرمایا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائے جس کو اس نے گمراہ کیا ہے، جس کو گمراہ کیا اس کا بوجھ بھی یہ اٹھائے گا۔ الا ساء ما یزرون، اور فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ کے نزدیک سنو یہ کیا ہی برا بوجھ ہے۔ جس بوجھ کو اللہ برا کہہ رہا ہے،
جس بوجھ کو اللہ برا کہہ رہا ہے وہ بوجھ کتنا ہی برا ہوگا۔ اپنا گناہ تو اٹھایا ہی اٹھایا، اور صبح قیامت کے اس میدان میں جب پل صراط سے گزرے گا، اپنے گناہوں کی گٹھڑی بھی سر پہ ہے اور دوسروں کے گناہوں کی گٹھڑی بھی اپنے سر پہ اٹھا کے وہ پل صراط سے گزرے گا۔ آگے تو اپنے گناہوں کی گٹھڑی نہیں اٹھائی جا رہی، اور جب قیامت میں جا رہا ہے پل صراط سے، دوسروں کے گناہوں کو بھی اپنے سر پہ اٹھا کے جا رہا ہے۔ اور میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ نہیں کہ بد نگاہی سے بس عذاب ہی سنایا، فرمایا جو بد نگاہی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے بچے گا اس کے لیے انعام کیا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، میرے آقا کریم رحمت کونین نے فرمایا، رازدار رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ، فرمایا کہ بد نگاہی یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، ایک زہریلا تیر ہے۔ اور فرمایا فمن ترکہا من خوف اللہ اصابہ جل وعز ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، فرمایا کہ جو شخص اس بد نگاہی سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو ترک کرے گا، اللہ رب ذوالجلال اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، وہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، جو بد نگاہی سے بچے گا، جو فحاشی سے بچے گا۔ اور موبائل فون یہ بد نگاہی کا اڈا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو موبائل فون دے کر اور سمارٹ فون دے کر وہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو محلے کے لڑکوں سے پردہ کروا لیا، سوچو بھی نہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کو موبائل دے کے چار دیواری میں اس کو باپردہ رکھا ہوا ہے۔ جو شیطان تم نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے یہ اسے ساری کائنات گھما رہا ہے۔ اور والدین، یہ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ سنائی کہ قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور بیٹوں کو جو موبائل دیے ان کی تربیت نہیں کی تو وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے، جو ان کی بد نگاہی اور فحاشی اور عریانی کے حوالے سے ان کی مدد کی اس کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ والدین پر لازم ہے وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، وہ اپنے بیٹوں کو ایسی درسگاہوں میں بھیجیں جس میں زندگی گزارنے کے اصول قرآن و حدیث سے نکال کر دکھائے جائیں۔ آج تو موبائل پر بجائے اس کے کہ اصلاح کی طرف جائیں، لوگوں کو جوڑنے کی طرف جائیں، فرقہ پرستی، توہم پرستی، لوگوں کو ایک دوسرے سے توڑنا، دشمنیاں پھیلانے میں یہ موبائل فون استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہر جاہل جٹ بندہ موبائل فون سامنے رکھا، چلو جی دین بیان کر رہا ہے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی کہ ہر دوسرے جاہل جٹ بندے سے جا کر بندہ دین سیکھنا شروع کر دے؟ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ الیکٹریشین ہے، اس نے سویڈش انسٹیٹیوٹ میں 3 سال لگا کر ڈپلومہ کیا، وہ اب بجلی کا کام کرتا ہے۔ آپ نے کبھی پلمبر سے کہا کہ آپ میری مسجد میں یا میرے گھر میں وائرنگ کا کام کر؟ کیا کسی نے کہا؟ کسی کا عقل مانتا ہے؟ بولیے گا کوئی ایسا کرے گا کہ میرے گھر میں بلب لگانا ہے، تاریں لگانی ہیں، میرے گھر میں الیکٹریشین کا کام ہے تو پلمبر کو اٹھا کے لے آؤ، چل بھائی رینچ لے کے آ جا، تو آ کے میری بجلی کو ٹھیک کر دے؟ نہیں ہو سکتا۔ میٹر لگانا ہے، واپڈا والوں کو بلاؤ گے نا؟ کبھی آپ نے کہا ہے کہ باہر خاکروب جو صفائی کرتے ہیں، چلو جی آؤ اپنا جھاڑو لے آؤ اور آج ٹرانسفارمر پہ فیوز لگا دو؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ٹیکسی ڈرائیور کے سامنے F-16 رکھ کے کہو چل اڑا، جا کے اسرائیل پہ حملہ کر دے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ پتہ ہے وہ تباہ کرے گا، برباد کرے گا۔ کبھی الیکٹریشین کو یہ نہیں کہا کہ جا کے پلمبر کا کام کر؟ نہیں ہوتا۔
جب ہم دنیا کے معاملے میں اتنے کھرے ہیں کہ ہم الیکٹرک کا کام ہو وہ الیکٹریشین کو ہی دیتے ہیں، اگر کام پانی کا ہو تو وہ پلمبر کو بلا کے اس میں فٹنگ کرواتے ہیں، اگر ٹیکسی چلانی ہو تو وہاں ٹیکسی ڈرائیور ہی لاتے ہیں، ٹرک چلانا ہو وہاں بائک کا ڈرائیور نہیں لاتے، تو ہم کیوں اتنے بے حس ہو چکے کہ کام دین کا ہو، کام فتویٰ دین کا لینا ہو تو جا کے ہم کسی پلمبر سے سیکھنا شروع کر دیں۔ وہ بدبخت ہے کہ مرزا جیلمی نام کا شخص جیلم میں کبھی وہ اولیاء کرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، کبھی وہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور معاذ اللہ جس شخص نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور میرے اور تیرے نبی کو معاذ اللہ کل کا چھوکرا کہا، وہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ ایسے بے غیرتوں پہ ہم لعنت کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی پشت پناہی نہ کرو۔ اگر اس کو اتنا علم ہے تو بٹھاؤ کسی عالم کے سامنے، پتہ چل جائے اس کا کتنا علم ہے۔ ایک بندہ وہ اپنی انجینئرنگ کرے، بھائی وہ کام کر رہا ہے، وہ اٹھائے اوزار، رینچ اٹھائے، پانا اٹھائے، وہ اپنا کام کرے، ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے۔ دین کے معاملے میں کبھی بھی دین کے معاملے میں وہ شخص بولے جس کو دین کا علم ہو۔ میرے نبی نے فرمایا من افتی بغیر علم، جس شخص نے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دیا اس کا فتویٰ اس شخص پر ہوگا۔ جو شخص عمل کرے گا اگر بغیر علم کے وہ غلط فتویٰ دے رہا ہے، ایک تو اس کو اپنے غلط فتویٰ دینے کا گناہ ہوگا، اور دوسرا جو شخص ساری زندگی عمل کرتا رہے گا اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ آ جائے گا۔ تو موبائل فون کا شرعی تقاضا، ایک شرعی تقاضا یہ ہے کہ اس موبائل فون سے بے حیائی اور بد نگاہی سے اجتناب کیا جائے۔ بے حیائی اور بد نگاہی سے اگر اجتناب کیا جائے گا، اللہ رب ذوالجلال اس شخص کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ دیگر بہت سارے شرعی تقاضے میں نے تیاری کر کے آیا تھا، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو زندگی کا ہر لمحہ اپنی شریعت کے تابع فرمانی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال دنیا سے جب ہم جائیں تو ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد